پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے چھت پر بندھی شہزادی۔ پیارے بچوں، ایک شہزادی بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ ایک بہت بڑے محل میں رہتی تھی۔ ان کے نیک ہونے کی وجہ سے بادشاہ اور ملکہ دونوں بہت نیک تھے اور لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ بہت ساری زمینیں، بہت سارے محلات انہوں نے غریب لوگوں میں بانٹے ہوئے تھے۔ کچھ بادشاہ اور ملکائیں ان سے بہت جیلس ہوتے تھے۔ وہ ان کی اس عنایتوں سے غصہ کرتے تھے اور بادشاہ کو ہمیشہ منع کرتے تھے کہ یہ کام مت کرو۔ لیکن بادشاہ نے اپنے سلطنت کے لوگوں کو بہت خوش رکھا ہوا تھا۔ ایک دن اس ظالم بادشاہ نے، جو کہ ان سے جیلس ہوتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ کام بند کر دو، ہماری سلطنت کے غریب لوگوں کو غریب رہنے دو، یہ اسی قابل ہوتے ہیں، انہیں کبھی آگے بڑھنے مت دو۔ لیکن بادشاہ کے نہ ہٹنے کی وجہ سے اس نے اپنی بہت ساری فوج کے ساتھ بادشاہ کے محل پر دھاوا بول دیا اور بادشاہ کو اور ملکہ کو اپنی حراست میں لے لیا۔ بادشاہ اور ملکہ کو حراست میں لے کر بادشاہ اور ملکہ کے ہی محل میں ایک قید خانے میں قید کر دیا، جہاں انہیں نہ کوئی دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی ان کو جانتا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ کافی عرصہ اس قید خانے میں رہے اور ان کی بیٹی شہزادی بھی ان کے ساتھ قید خانے میں رہی۔ پھر اس ظالم بادشاہ کو اور غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ اور ملکہ سے انتقام لینے کا ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے کہ ان کی بیٹی کو چھت پر دھوپ میں باندھ دیا جائے۔ سخت گرمیوں کے دن تھے۔ اس ظالم بادشاہ نے شہزادی کو اس کے کمرے سے نکالا اور چھت پر رسیوں سے باندھ دیا۔ شہزادی دھوپ میں بیٹھی رہی۔ 3 دن گزر گئے، شہزادی روتی رہی، مگر کون تھا جو اس ظالم بادشاہ کی موجودگی میں شہزادی کی پکار سنتا؟ 3 دن گزرنے کے بعد ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس کی نظر چھت پر بیٹھی لڑکی پر پڑی۔ اتنی سخت دھوپ دیکھ کر شہزادہ حیران ہو گیا کہ یہ لڑکی یہاں دھوپ میں کیوں بیٹھی ہے۔ چنانچہ دور سے اسے نظر نہ آیا کہ وہ بندھی ہوئی ہے اور رو رہی ہے۔ اس نے اپنے چند سپاہی بھیجے۔ وہ ایک نیک اور رحم دل انسان تھا۔ اس نے اپنے چند سپاہی بھیجے اور کہا کہ معلوم کرو کہ یہ بچی یہاں چھت پر کیا کر رہی ہے۔ سپاہی پہنچے اور شہزادی سے پوچھا، آوازیں لگائی، چھت کے باہر کھڑے ہو کر کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادہ صاحب آپ سے دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ چھت پر کیوں بیٹھی ہیں۔ شہزادی نے پہلے دیکھ کر منہ پھیر لیا اور پھر رونے لگی۔ سپاہیوں نے جا کر شہزادے کو بتایا کہ لڑکی نے منہ پھیر لیا اور زاروں قطار رونے لگی ہے۔ شہزادے نے جب یہ ماجرا سنا تو اس نے سوچا کہ میں خود جا کر کیوں نہ اس بچی سے رونے کی وجہ پوچھوں۔ وہ اس شہزادی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ اپنی تمام بات مجھے بتاؤ۔ شہزادے نے اپنے کچھ سپاہیوں سے کہا کہ وہاں ایک دوسرے کے اوپر بیٹھتے جاؤ اور اس کی سیڑھی بنوا لی۔ وہ تمام سپاہی ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے شہزادے کو اوپر چڑھایا اور شہزادہ چھت کے اوپر چڑھ گیا۔ شہزادے نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تم روتی کیوں ہو؟ اس لڑکی نے وجہ بتانے سے انکار کر دیا، لیکن شہزادے کی فورس کرنے پر اس نے بتایا کہ مجھے میرے ماں باپ کو ایک ظالم بادشاہ نے قید خانے میں ڈال دیا، اسی محل میں، اور میری ماں باپ کو مزید تکلیف دینے کے لیے مجھے چھت پر بندھوا دیا گیا۔ میں 3 دن سے اس چھت پر بیٹھی ہوں مگر کوئی میری پکار نہیں سن رہا۔ شہزادی نے کہا کہ تم نے ارد گرد کے لوگوں کو نہیں بلایا؟ انہوں نے کہا، اس شہزادی نے بتایا کہ میں نے بہت چیخو پکار کی مگر کسی نے میری ایک نہ سنی، کیونکہ سب اس ظالم بادشاہ سے ڈرتے ہیں اور مجھے میری مدد کوئی نہیں کرے گا۔ آپ بھی تھوڑی ہی دیر میری بات سن سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ بھی اس ظالم بادشاہ سے ڈر جائیں گے۔ شہزادی نے جب یہ ماجرا سنا تو کہنے لگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں تمہاری مدد کروں گا انشاءاللہ۔ شہزادی نے کہا کہ اب تو 3 دن گزرنے کے بعد میں اپنی امید کھو بیٹھی ہوں اور میری امید صرف اب اللہ ہے۔ میں اللہ سے مانگ رہی ہوں اور رو رہی ہوں اور دعائیں کر رہی ہوں کہ میری اس مصیبت کو ٹال دے اور میرے ماں باپ کو رہائی دے۔ شہزادے نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا، کیوں نہیں، اب اللہ نے تمہاری پکار سن لی ہے
اور اس نے مجھے تمہاری مدد کے لیے چن لیا ہے۔ شہزادے نے کہا بس آج کی رات تم یہاں گزار لو، کل انشاءاللہ میں تمہیں یہاں سے اتروا کر لے جاؤں گا۔ شہزادے نے اپنے ٹھکانے پر گیا اور اپنے بہت سارے سپاہیوں کو لے کر، اتنی بڑی تعداد تھی کہ وہاں سلطنت کی تمام لوگوں سے بھی اگر اکٹھے ہو جاتے تو بھی اس سے زیادہ تعداد لے کر سپاہیوں کی وہ وہاں حاضر ہو گیا، اور اس نے تمام محل کے گرد دھاوا بول دیا۔ تمام سپاہی آہستہ آہستہ محل کے اندر داخل ہونے لگے اور وہاں بیٹھے بادشاہ پر بھی اپنا دھاوا بول دیا۔ بادشاہ اور ملکہ کو انہوں نے فوراً قید خانے میں پکڑا اور زبردستی انہیں ایک قید خانے میں ڈالا، اور دوسرے بادشاہ اور ملکہ جن کو ظالم بادشاہ نے قید خانے میں ڈالا تھا انہیں نکلوا لیا، اور کچھ سپاہی فوراً سے چھت پر گئے اور پرنسس کو آزاد کر دیا۔ پرنسس اپنی آزادی اور رہائی سے بہت خوش ہوئی اور نیچے آ گئی۔ اس نے آ کر پرنس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اب شہزادے سے کہنے لگی کہ میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ شہزادے نے بہت خوش ہوا اور اس نے ان ظالم بادشاہ اور ملکہ کو لے کر اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے چل دیا اور انہیں ایک قید خانے میں اپنے ہی محل کے گرد ڈلوا دیا۔ شہزادی جب تھوڑی بڑی ہوئی تو شہزادے نے اس کے لیے رشتہ بھیجا اور کہا کہ میں اس شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ اور ملکہ شہزادی کے والدین ہونے کے ناطے انہوں نے شہزادی کا بھلا سوچتے ہوئے اس شہزادے سے شہزادی کی شادی کر دی، اور اس طرح وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اور شہزادے نے پھر ان ظالم بادشاہ اور ملکہ کو سبق سکھانے کے بعد انہیں بھی رہا کر دیا۔ پیارے بچوں، یہاں ہماری کہانی ختم ہوتی ہے، اور آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا، بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل نہیں بھولنا، کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانا بالکل نہیں بھولنا۔ پیارے بچوں، اللہ حافظ۔